TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ سورج سر پر آنے والا ہے اور تم پڑے اینٹ رہے ہو۔ چلو جلدی کرو، فیکٹری سے لیٹ ہو جاؤ گے۔ تمہارا تو روز کا یہی مسئلہ ہے۔ جب تک چیخ کر تمہیں نہ جگاؤں تمہاری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ حکایت اللہ کی بیوی نسیمہ نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے اٹھ رہا ہوں، نیک بخت چیختی کیوں ہے؟ حکایت اللہ نے بھی ناگوار لیکن دھیمے لہجے میں کہا اور کروڑ بدل کر لیٹ گیا۔ ناشتہ میز پر رکھا ہے اور تمہارا کھانا بھی، نسیمہ نے روزانہ والا جملہ بولا۔ میں گھر کی صفائی کر رہی ہوں، جلدی اٹھو اور فیکٹری کا راستہ پکڑو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی اور حکایت اللہ جمائی لیتا ہوا بستر سے اٹھ گیا تھا۔ نسیمہ اور اس کی شادی کو 22 سال گزر چکے تھے، تب وہ خوبصورت نوجوان ہوتا تھا۔ نسیمہ نے اس سے پسند کی شادی کی تھی۔ اس وقت بھی وہ فرمائشیں کرنے کی عادی تھی اور اب بھی۔ لیکن حکایت اللہ نے کبھی اس کی کوئی فرمائش پوری نہیں کی تھی۔ وہ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ ایک فشری فیکٹری میں معمولی سا ملازم تھا، تنخواہ بہت کم تھی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد نسیمہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ حکایت اللہ اپنے حالات کو بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کچھ عرصہ تو وہ ان حالات سے سمجھوتا کرتی رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ چڑچڑی ہو گئی اور جھنجھلاہٹ اس کے مزاج کا حصہ بن گئی۔ حکایت اللہ کو برا بھلا کہنا اور اپنے مقدر کو کوسنا اس کا شیوا بن گیا، اور پھر حکایت اللہ نے بھی اس ناگوار تبدیلی کو اپنی زندگی کے لازمی حصے کے طور پر قبول کر لیا۔ ارے کیا پھر سو گئے؟ اچانک نسیمہ نے کمرے سے ہانک لگائی۔ بس جا رہا ہوں، اب ناشتہ ہی کرتے رہو گے؟ بہت دیر ہو گئی ہے، نسیمہ نے ٹوکا۔ ہاں جا رہا ہوں، حکایت اللہ نے میز سے اپنا کھانے کا ڈبہ اٹھاتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے اکثر فیکٹری پہنچنے میں دیر ہو جاتی تھی۔ وہ جس علاقے میں پہلے رہتا تھا وہاں اس کی اچھی خاصی شناسائی تھی، راستے میں کوئی نہ کوئی لفٹ دینے والا مل جاتا تھا۔ لیکن اب وہ نئے علاقے میں شفٹ ہو گیا تھا۔ فیکٹری اب پہلے کے مقابلے میں گھر کے زیادہ قریب تھی، لیکن لفٹ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ یہ مختصر راستہ بھی پیدل طے کرنے کی وجہ سے اسے طویل لگتا تھا۔ اس کی عمر 60 سال کے لگ بھگ تھی۔ چلنے میں جوانی جیسی تیزی اور کام میں پہلے جیسی پھرتی نہیں رہی تھی، لیکن ذہن میں حسین و دلکش دوشیزاؤں کا جمیلہ اکثر لگا رہتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ نسیمہ ایک معمولی شکل و صورت والی عورت تھی، جو خود کو کبھی سجنے سنورنے کی زحمت نہیں کرتی تھی، جبکہ حکایت اللہ نے ہمیشہ ہی الڑ دوشیزاؤں کے خواب دیکھے تھے۔ کچھ دور جا کر وہ مڑا تو فضا میں مچھلیوں کی بو محسوس ہونے لگی، جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کی منزل قریب آ گئی ہے۔ اب فشری فیکٹری اور اس کے درمیان ایک سڑک حائل تھی۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ماری، 8 بجنے میں 10 منٹ تھے۔ اب اسے 2 بلاک اور آگے چل کر جانا تھا۔ اس نے شارٹ کٹ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ڈیوٹی پر پہنچنے سے لیٹ نہ ہو جائے، کیونکہ کئی بار اس کا باس لیٹ ہونے کی وجہ سے اس پر برہم ہو چکا تھا۔ اس نے شارٹ کٹ کی تلاش میں ادھر ادھر نظر ماری تو اسے پارک نظر آیا، جس کی موجودگی کو اس نے پہلے محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اگر وہ اس پارک سے گزر کر جائے گا تو سڑک پر موجود ٹریفک کے ازدحام سے بھی بچ جائے گا اور راستہ بھی جلدی سے طے ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ پارک میں داخل ہو گیا۔ پارک میں جگہ جگہ سرسبز و گھنے درخت بہار کا سماں پیش کر رہے تھے۔ کیاریوں میں رنگ برنگے پھول بھی مالی کے سلیقے کا پتہ دے رہے تھے۔ گھاس کے درمیان چلنے کے لیے پتھروں سے سجا ہوا خوبصورت راستہ بنا تھا، جو پارک کے درمیان میں موجود ایک تالاب تک جاتا تھا، جس کے درمیان میں ایک چبوترا بنا تھا، جس پر مصنوعی پتھروں سے بنے چھوٹے سے ٹیلے پر گھنی جھاڑیوں کے بیچ ایک مجسمہ آویزاں تھا، اور وہ مبہوت اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ سفید موتیوں جیسے چمکدار سنگ مرمر سے بنی وہ دوشیزہ اس کے حواسوں پر چھا گئی اور وہ سب کچھ بھول گیا۔ یہ تو وہی تھی، اس کے خوابوں کی ملکہ، اس کے تصور کی رانی، اس کے دکھوں کا علاج، اس کے تخیل کی شہزادی۔ اس کے بال چہرے کو چھوتے ہوئے نیچے اس کے سینے تک بکھر رہے تھے۔ ہاتھ فضا میں یوں بلند تھے جیسے دعا کے لیے اٹھے ہوں، جن کی ہتھیلیوں سے پانی کی ایک پتلی سی دھار بہتی ہوئی نیچے تالاب میں گر رہی تھی۔ وہ آرٹ کا بیش بہا نمونہ تھی اور اس بے ہنگم شہر میں ایک حسین شاہکار سے کم نہیں تھی۔ حکایت اللہ بے یقینی سے اس دلکش خوبصورتی کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے رنگ و نور کا بے بہا خزانہ تھی۔ وہ اسے دیکھنے میں اتنا منہمک ہوا کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہا۔ اسے لگا جیسے وہ دوشیزہ اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے روح میں جھانک رہی ہو۔
اچانک کسی گاڑی کے ہارن کی آواز پر وہ چونکا اور پھر گھڑی کی طرف دیکھا۔ اب 8 بجنے میں صرف 2 منٹ تھے۔ او نہیں، میں پھر لیٹ ہو جاؤں گا، اس نے فکر مندی سے کہا اور تیزی سے فیکٹری کی طرف بڑھا۔ لیکن سڑک کراس کر کے جب اس نے فیکٹری میں قدم رکھا تو وہ لیٹ ہو چکا تھا۔ اس کا باس اس کا منتظر تھا اور عقائد اللہ پر نظر پڑتے ہی اس نے بھی اپنی گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ تم پھر لیٹ ہو عقائد اللہ، باس نے غصے سے کہا اور عقائد اللہ سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم دیر سے آنے کی وجہ بتانا پسند کرو گے؟ باس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ دراصل میں پارک کی طرف سے چھوٹے راستے سے آ رہا تھا کہ جلدی پہنچ جاؤں کہ اچانک میری نظر اس عورت پر پڑ گئی، میرا مطلب ہے اس مجسمے پر۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت عورت نہیں دیکھی۔ ایک مجسمہ؟ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ تم اس لیے لیٹ ہو گئے ہو کہ تم ایک مجسمے کو دیکھ رہے تھے؟ باس نے غیر یقینی انداز میں پوچھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی باس، یقین کرو، وہ کسی فرشتے کی طرح لگ رہی تھی۔ فرشتے کی طرح؟ باس نے غصے سے کہا۔ تم کم عقل سست بوڑھے، تمہیں احساس ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم پارک میں وقت ضائع کر رہے تھے اور یہاں مچھلی ڈبوں میں پیک کیے جانے کے لیے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تم کم اپنی ذمہ داری کا احساس کرو گے؟ مجھے بتاؤ کہ تم کام کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ باس نے تیز آواز میں پوچھا۔ میں کام کرنا چاہتا ہوں، عقائد اللہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ دیکھو، اگر مجھے تمہاری بیمار بیوی کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں بہت پہلے ملازمت سے نکال چکا ہوتا، لیکن بار بار مجھے اس کا خیال آ جاتا ہے اور میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ اور جا کر اپنا کام شروع کرو۔ آئندہ لیٹ مت ہونا ورنہ میں کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ باس چیخا اور عقائد اللہ ہمیشہ کی طرح اپنی مچھلی پیک کرنے والی مشین کی طرف بڑھ گیا۔ سارا دن اس کا ذہن بار بار اس مجسمے کے بارے میں سوچنے لگتا تھا جو اس نے پارک میں دیکھا تھا۔ وہ عورت اسے کسی طرح بھی مجسمے جیسی نہیں لگ رہی تھی، وہ اس کے لیے اصلی اور خوبصورت دوشیزہ کی طرح تھی جسے وقت نے منجمد کر دیا تھا اور جیسے وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آج صبح اس دوشیزہ نے اس کے دماغ میں ایسی امید پیدا کر دی تھی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ جتنا کام کرتا جا رہا تھا اس کا ذہن اتنا ہی اس شاہکار دوشیزہ کے بارے میں سوچتا جا رہا تھا۔ لنچ ٹائم میں وہ اپنا لنچ لے کر پارک میں جا بیٹھا۔ بیٹھنے کے لیے اس نے تالاب کے گرد لگی ہوئی بینچوں میں سے ایک سایہ دار بینچ کو منتخب کیا تھا۔ سامنے مجسمے پر درختوں سے چھن چھن کر آنے والی دھوپ کی کرنیں وقفے وقفے سے پڑ رہی تھیں اور اس کے خدوخال کو نمایاں کر رہی تھیں۔ وہ اس کے سیر میں گم اپنے لنچ کے چھوٹے چھوٹے لقمے لیتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دوشیزہ کے ایک ایک انچ کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ اسے فلموں میں موجود ہیروئنوں سے زیادہ دلکش و خوبصورت لگ رہی تھی، وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ عقائد اللہ کا دل چاہا کہ اس کے ہونٹ چوم لے، اس لیے میں دوشیزہ کے بال ہوا سے لہرائے اور اس کے چہرے پر چھا گئے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب آ گئی اور اپنی خوبصورت انگلیاں اس کے بالوں میں پھیرنے لگی۔ اوہ، تم کتنی مہربان ہو، کتنی خوبصورت، تم میری زندگی میں پہلے کیوں نہیں آ گئی؟ کاش نسیمہ سے میری ملاقات نہ ہوئی ہوتی۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح اسے سرگوشیوں میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس پر جھک گئی تھی اور اب وہ اس کے گرم سانسوں کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ اچانک فیکٹری کی طرف دیکھا اور تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ مجسمہ بے نیازی سے اپنی جگہ کھڑا تھا اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا فیکٹری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سارا دن وہ اس دوشیزہ کے سحر میں گم رہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ مجسمہ اس کے لیے زندہ ہو جائے، اس سے باتیں کرے اور عقائد اللہ اس کے حسن کو چھو کر محسوس کرے۔ دن کے اختتام پر وہ پھر شارٹ کٹ سے گزرتے ہوئے پارک کے تالاب میں پہنچ کر اپنے محبوب مجسمے کے قریب رک گیا تھا اور اسے دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ گھر جاتے ہوئے سارے راستے وہ مجسمے کے بارے میں ہی سوچتا رہا اور جب اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو اس کی بیوی رات کے کھانے کے لیے میز پر برتن لگا رہی تھی۔ اوہ، آخرکار تم نے گھر آنے کا فیصلہ کر ہی لیا، نسیمہ نے طنزیہ انداز میں کہا اور معمول سے ذرا زور سے میز پر پلیٹیں رکھنے لگی۔ اس کے غصے کا یہی انداز تھا، وہ غصے میں چیزوں کو پٹخنے لگتی تھی اور اونچی آواز میں بات کرتی تھی۔ میں کچھ وقت سکون سے گزارنا چاہتا تھا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کی نظریں نسیمہ کے جوری زدہ چہرے پر تھیں، وہ جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ گھر کا مالک آیا تھا اور کرائے کا تقاضا کر رہا تھا۔ وہ کئی مہینوں سے چکر لگا رہا تھا، اس کے علاوہ بجلی، گیس اور ٹیلی فون کے بل بھی پڑے ہیں۔
جنہیں جمع کروانا ہے۔ نسیمہ ناگواری سے ایک ایک چیز گنوانے لگی۔ میں کہاں جاؤں سکون کے لیے؟ تم گھر کے باہر وقت گزار لیتے ہو، لیکن میں تو سارا دن قرض خواہوں سے نمٹتی رہتی ہوں۔ ہاں ہاں دے دوں گا بل بھی، حکایت اللہ نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہیں تو کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جلد از جلد یہ سارے کام نپٹا دو، مجھ سے بار بار لوگوں کی باتیں نہیں سنی جاتی۔ ٹھیک ہے دے دوں گا۔ تمہیں پتہ ہے حکایت اللہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ نسیمہ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، تم ایک ناکام انسان ہو۔ نسیمہ کی اس بات پر حکایت اللہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی شدید غصے میں ہے اور اس حالت میں وہ اس کی کوئی بات نہیں سنے گی۔ وہ اس کا عادی ہو چکا تھا۔ اب اسے اس کی پرواہ نہیں رہی تھی کہ پڑوسی بھی آئے دن ان کے جھگڑوں کی آواز سنتے تھے۔ اس رات حکایت اللہ کو نیند نہیں آئی۔ صبح سویرے وہ بستر سے اٹھ گیا۔ اس وقت بھی پارک میں موجود مجسمے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دفتر جاتے ہوئے وہ نسیمہ سے نظریں بچا کر بیڈ روم سے اس کے سجائے ہوئے پھول لے گیا تھا اور انہیں اپنی محبوبہ کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا، اور پھر اس کے چہرہ دیکھنے میں منمک ہو گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اسے پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حکایت اللہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سلام کیا تھا اور فیکٹری کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ فیکٹری پہنچا تو باس اس کا منتظر تھا اور کھڑی دیکھ رہا تھا۔ حکایت اللہ کو احساس ہوا کہ اس پر مشکل وقت آ چکا ہے۔ تم کیسے ہو حکایت اللہ؟ باس نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تم یہاں سے فارغ ہو کر فالتو وقت ادھر ادھر گھومتے رہتے ہو۔ نہیں ایسا تو نہیں، حکایت اللہ نے جواب دیا۔ تم غلط کہتے ہو، مجھے نسیمہ نے بتایا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تم یہاں سے واپسی پر گھر بھی لیٹ پہنچتے ہو۔ آج بھی تم لیٹ آئے ہو، آخر تم کہاں وقت ضائع کرتے ہو؟ باس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پارک میں وہ دوشیزہ میری منتظر ہوتی ہے۔ وہ مجھے پیار کرتی ہے، مجھے دیکھ کر مسکراتی ہے۔ کون دوشیزہ؟ باس نے حیرت سے پوچھا۔ وہی جو تالاب کے درمیان کھڑی ہے، وہ سنگ مرمر کا مجسمہ جو وہاں آویزہ ہے، تم اس کی بات کر رہے ہو؟ باس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ مجسمہ نہیں ہے باس، وہ جیتی جاگتی خوبصورت حسینہ ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو حکایت اللہ، عقل کے ناخن لو، میری بات سنو۔ اگر تم سنجیدہ نہیں ہوگے تو میں تمہیں ملازمت سے نکال دوں گا۔ باس میرا یقین کرو، وہ بہت اچھی ہے۔ دیکھو حکایت اللہ، میں تمہیں تنگ کرنا نہیں چاہتا، میں تمہاری جگہ کام کرنے کے لیے کسی اور کو بھی رکھ سکتا ہوں۔ اس بات کو دماغ میں رکھنا اور جاؤ، اب اپنا کام کرو۔ باس کے لہجے میں حقارت نمایاں تھی۔